حقیقی واقعہ۔ ایک شخص تھا، عام سا، سادہ سا اور بہت غریب۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا، بمشکل گھر کا خرچ پورا ہوتا۔ لیکن دل میں ایک بہت بڑی خواہش تھی، حج پر جانا۔ برسوں تک اس نے پیسہ جوڑا، روٹی میں سے نوالا کم کیا، کپڑوں کی جگہ دعائیں سنبھالیں، ہر گرم سرد سہ کر ایک ایک روپیہ جمع کرتا گیا۔ آخر کار وقت آ گیا جب اس کے پاس حج کے تمام اخراجات کا بندوبست ہو گیا۔ وہ بے حد خوش تھا، جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہونے والی ہو۔ مگر اسی دن محلے کے ایک غریب خاندان کی بیٹی کی شادی آنی تھی۔ دلہن کا باپ بہت پریشان تھا، ہاتھ خالی، دل بوجھل، آنکھیں نم۔ وہ کسی کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، مگر حالات سب پر آیا تھے۔ یہ غریب شخص سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، رات بھر تکیے کی چپ گواہ بنی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے وہ ساری رقم اس باپ کے ہاتھ میں تھما دی جو بیٹی کی شادی کے لیے تڑپ رہا تھا، اور خود خاموشی سے اپنے حج کا خواب قربان کر دیا۔ لوگوں نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، برسوں کی کمائی دے دی۔ اس نے بس مسکرا کر کہا، شاید اللہ کو یہی پسند آ جائے۔ کچھ ماہ بعد وہی لوگ جو اس کے ساتھ حج پر جانے والے تھے واپس آئے۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ان کی آنکھیں حیران تھیں۔ ہم نے تمہیں طواف کرتے دیکھا تھا، عرفات میں، مزدلفہ میں، تم تو ہر مقام پر ہمارے ساتھ تھے۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گیا، میں تو یہاں تھا، کیسے؟ یہ بات جب ایک بزرگ ولی اللہ کو بتائی گئی تو وہ رونے لگے اور کہا، یہ اللہ کی شان ہے، جس نے اپنے حج کو چھوڑ کر کسی کی مدد کی۔ رب نے اپنے فرشتوں سے کہلوایا، اس کے جسم کو نہ سہی، اس کی نیت کو میرے گھر کا طواف کراؤ۔ سبق: کبھی کبھی جو حج میں جا کر بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتے، وہ یہاں رہ کر بھی اس کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیت، اخلاص اور قربانی اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ہے۔